ناظرین، ہائی ایشیا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج ہم گلگت بلتستان کے عوام جن گمبھیر مسائل سے پچھلے 75 سال سے دوچار ہیں، اور حال ہی میں ان مسائل کو لے کے پورے گلگت بلتستان کے اندر عوام سڑکوں پہ آئے، اور ان یخ بستہ جو ہے نا ٹمپریچرز کے اندر -15 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر لوگ جس انداز میں کئی ہفتوں تک سڑکوں پہ رہے اور انہوں نے مظاہرے کیے، وہ ایک ہمارے لیے ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کیوں اس آج جو ہے نا ان مسائل کے لیے وہ سڑکوں پہ آئے ہیں، اور ان مسائل کے اوپر ہم آج ایک تفصیلی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ان مسائل پہ جن میں خوراک کی قلت یعنی گندم کے سبسڈی کی کٹوتی، اس میں وہاں کا بجلی کا ناپید ہونا اور بجلی کے قیمتوں میں اضافہ، اسی طرح وہاں پہ ٹیکسوں کے اوپر ٹیکسز کی جو ہے نفاذ، اور سب سے بڑھ کے وہاں کے جو وسائل ہیں یعنی زمینوں پہ قبضے، اور پھر ماحولیات کے حوالے سے جو ہے نا جس طرح سے کلائمیٹ چینج اس گلگت بلتستان کو متاثر کر رہی ہے، ان کو لے کے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان نے پورے خطے کے اندر، پورے سب تینوں ڈویژنز کے اندر عوام کو موبلائز کیا۔ تو آئیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے لیفٹ پہ جناب نجف علی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ نجف علی صاحب جو ہے وہ بلتستان ڈویژن کے عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور بلتستان کے اندر سب سے بڑا ہم نے ابھار دیکھا۔ انہوں نے بڑا کام کیا، بلتستان کے سارے جو ہے نا وہ جو ویلیز ہیں ان سے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے الیکشن بھی پچھلی دفعہ کنٹیسٹ کیا تھا۔ ان کے ساتھ جناب جاوید صاحب جو کہ قراقرم نیشنل موومنٹ کے سابقہ چیئرمین، اور انہوں نے بھی پچھلے دفعہ جو ہے ڈسٹرکٹ کا جو ہے نا وہ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا۔ اور میرے رائٹ پہ جناب فدا احسار صاحب ہیں جو کہ گلگت بلتستان یونائٹڈ موومنٹ کے بانی رہنماؤں سے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکٹیو ممبر رہنما۔ ان کے ساتھ ہمارے نوجوان سیاسی رہنما عنایت بیگ صاحب ہیں جو کہ نیشنل ورکرز فرنٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ سوال لے کے نجف علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے بلتستان کے اندر جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو موبلائز کیا حالیہ دنوں میں، جو وہاں کے بنیادی مسائل تھے۔ آپ ذرا ان بنیادی مسائل کے حوالے سے مختصراً بتائیں کہ وہ کون سے مسائل تھے جن پہ لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے مزاحمت کی، لوگوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کوئی روایتی پارٹیاں اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہی تھی۔ تو پلیز ذرا اس پہ بنیادی مسائل کی ذرا نشاندہی کریں آپ۔ شکریہ صفی اللہ بھائی۔ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے مسائل 75 سال پہلے جن مسائل سے گلگت بلتستان دوچار ہے وہی مسائل آج بھی ہے۔ جناب گلگت بلتستان پہ بڑا تجربات کیے گئے۔ گلگت بلتستان پہ FCR کا نفاذ عمل میں لایا گیا، پھر لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، اس کے بعد پھر گلگت بلتستان کونسل کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ اب گلگت بلتستان اسمبلی نام کو تو گلگت بلتستان اسمبلی قرار دیا گیا، اور اس کو مزید جو ہے نا بے توقیر کرنے کے لیے جو ہے سیاسی پاکستان کی جو ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اپنے نمائندوں کو ٹکٹ دیتی ہے، اور یقیناً جس بلاول جس پارٹی کو جس شخص کو ٹکٹ دیتا ہے وہ بلاول کی بات کرے گا۔ نواز شریف صاحب اگر کسی شخص کو ٹکٹ دے گا تو وہ نواز شریف کی بات کرے گا، خان صاحب اگر کسی شخص کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ خان صاحب کی ہی بات کرے گا۔ تو اب تک گلگت بلتستان کی اپنی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب گلگت بلتستان کے عوام میں سخت تشویش پایا جاتا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مہدی شاہ صاحب کے دور میں بھی، پیپل پارٹی کے دور میں بھی گلگت بلتستان کے عوام روڈ پر تھے، حافظ حفیظ الرحمن صاحب کے دور میں بھی گلگت بلتستان کے عوام روڈ پہ تھے، اور آج خالد خورشید کا دور ہے۔ 2.5 سال بھی نہیں گزرے، گلگت بلتستان کے عوام یک بستہ سردی میں روڈ پہ ہے، وہ اپنی بنیادی حقوق کے لیے روڈ پہ ہے، وہ اپنی اہم ایشوز کے حل کے لیے روڈ پہ ہے۔ بہت شکریہ نجف صاحب، آپ نے ایک سیاسی جو ہے نا بیک گراؤنڈ بتایا۔ جاوید صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جن مسائل کا نجف علی صاحب نے نشاندہی کی کہ چونکہ پچھلے 75 سال سے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں،
جس کے نتیجے میں آج عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پہ ہیں. تو آپ ذرا بتائیں کہ وہ مسائل کون سے ہیں جن پہ آپ سارے دوستوں نے جو ہے نا گلگت بلتستان میں لوگوں کو آرگنائز کیا, وہ میجر مدعے کون سے تھے؟ تھینک یو صفی اللہ بھائی. سب سے پہلے میں ایشیا ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کرنٹ ایشوز پہ ہمیں یہاں پہ بلایا. تو آپ کا جو سوال ہے گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں جس میں بنیادی ہمارے انسانی جو بیسک رائٹس ہیں اس کا فقدان ہے. اس کے علاوہ جو اصل جو گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے, ہمارا سٹیٹس کا مسئلہ ہے, ہمارا پہچان کا مسئلہ ہے. تو ہم جس خطے میں بس رہے ہیں وہاں پہ نیچرل ریسورسز کا جو منبع ہے اس کے اندر, تو دنیا میں بہت کم ایسے خطے ہیں جہاں ہم گلگت بلتستان کے اندر ہم رہتے ہیں, اور جو ریسورسز ہیں وہاں پہ, تو اس ریسورسز کے اندر بیٹھتے ہوئے اب دیکھیں دنیا میں جو مسئلہ ہے پانی کا ایشو ہے, اور اس پانی کا جو اس منبع کے اندر ہمارے لیے پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, بجلی کا ہمارا ایشو ہے, ایجوکیشن کا مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو روڈ کے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو جو اہم ایشو پہ جو لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو موبلائز وہیں پہ کیا, بینگ اے گلگت بلتستان جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ جو سبسڈیز ہیں, تو اس پہ جو گندم کا جو ایشو تھا, جو پیپلز پارٹی کے دور میں 2012 میں غالباً جو انہوں نے سبسڈیز جو کاٹے, تو اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے بیسکلی جو مختلف جو جماعتیں تھیں وہاں کے گلگت بلتستان کے اندر, جو وفاق پرست تنظیمیں ہیں یا مذہبی تنظیمات ہیں, تو ان کو اکٹھا کر کے بیسکلی ہم نے جو گلگت بلتستان کا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اندر جو ہمارے سبسڈیز تھے ہم نے ان کو سمجھا دیا, اور اس کے بعد موبلائز ہم نے تمام پارٹیوں کو کیا. تو اب کا جو ہمارا ہے کہ گلگت بلتستان جو دنیا کے نظروں کے سامنے ایک متنازع جو خطہ ہے, تو اس میں ہمارے جو رائٹس ہیں, جو ہمارے بیسک جو یو این کے اندر جو چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو معاملات ہیں, تو اس کے اوپر ہم عوام کو ہم اس ایشوز پہ بھی آگاہ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بیسک ہمارے ضروریات زندگی کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی ہمارا ایک جدوجہد ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے ہم چلاتے رہیں گے. بہت شکریہ جاوید صاحب. فدا صاحب, آپ یہ بتائیں کہ بلتستان کے اندر سخت سردی کے اندر لوگ آپ کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ وہ کون سے اسپیسیفک مدعے تھے؟ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ بڑے اس میں بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے, لیکن وہ کون سے بنیادی مسائل تھے جن کی وجہ سے جو ہے نا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, لوگوں نے مزاحمت کی وہاں پہ, اس کے باوجود کہ جیسے نجف علی صاحب نے بھی کہا کہ جی پچھلے چاہے پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ ہو, چاہے وہ نون لیگ کا گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, یہ مسائل حل نہیں کر سکے. وہ کون سے اہم ایشوز تھے؟ بہت شکریہ صفی اللہ بیگ صاحب, اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ہائی ایشیا والوں کا بھی, جنہوں نے ہمیں ادھر بلا کے وہاں کے مسائل پہ گفتگو کرنے کا جو ہے نا ہمیں موقع دیا. بنیادی جو ہمارے گلگت بلتستان کے ایشوز ہیں وہ بہت چند سا ہیں جس کے لیے لوگ روڈ پہ آئے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہاں پہ کیونکہ خوراک کی پیداوار وہاں ہے نہیں, گندم سبسڈائز ملتا تھا. اب یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ادھر پاکستان کے اندر اپنے پاپولرٹی بڑھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کی سبسڈیز کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور دوسرا جو ہمارے جو جن جگہوں پہ ہم ایگریکلچر کرنا چاہتے تھے ان جگہوں پہ, ان زمینوں پہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے مختلف اداروں کو الاٹ کر کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا. اور ہمارے جو پہاڑ تھے جس پر ہم مال مویشی رکھتے تھے, ان کے ریسورسز کو ہم استعمال کرتے تھے, وہ غیر قانونی لیزز کے مد میں دے کے اس پر بھی قبضے کیے گئے. اور چوتھا ہمارا جو وہاں بجلی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ موسمیاتی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں وہ کاربن ایمیشن کی وجہ سے آتے ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے اصولاً تو وہاں کے لوگوں کو فری میں بجلی دینا چاہیے تھا. ان ناقص جو ہے نا وہ حکمران اور بد اخلاق حکمرانوں نے کیا
کہ اس بجلی کی اول تو ناپید کر دیا اس بجلی کو، جو کہ بہت بڑے ڈیزاسٹر ہے، اور ساتھ میں اس بجلی کی ریٹس میں بھی بے پناہ اضافہ کیا۔ ان وجوہات کو کوئی سیاسی پارٹی فوکس نہیں کر سکی، تو لہٰذا ہمارے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے دوست ہیں وہ سب مل کے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا۔ ظاہر ہے وہ جینین ایشو تھے گلگت بلتستان کے پبلک کے، اس وجہ سے لوگ روڈ پہ آئے، اور اس -15-20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لوگ 24 گھنٹہ روڈ پر بیٹھ کے احتجاج کرتے رہے، اور وہ حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ بہت شکریہ فدا صاحب۔ عنایت بیگ، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ہمارے تمام دوستوں نے ایک دلچسپ جو ہے نا وہ تجزیہ اس کا کیا ہے کہ خوراک کی جو ہے نا جو قلت آج وہاں کے لوگوں کو خوراک کا قلت کا جو سامنا ہے اس کو بنیادی طور پہ مینوفیکچر کیا گیا ہے، جیسا ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے بجلی کے اندر جو وہاں پہ قلت ہے، حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ جی 40,000 سے لے کر کوئی لاکھ تک کہتے ہیں میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، وہاں آج وہ بجلی بھی ناپید ہے۔ اسی طرح سے جو منرلز کا مسئلہ ہے، پہاڑوں کا، گلیشیئرز کا مسئلہ ہے، آپ ان مسائل کو جس کے لیے آج عوام سڑکوں پہ ہیں، نوجوان ان کے ساتھ دے رہے ہیں، آپ ان مسائل، عوام کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال سے جتنے مسائل پہ یہاں گفتگو ہوئی ہے، ساتھیوں نے گفتگو کی ہے، میں اس کو 2 بڑے کیٹیگریز کے اندر فال کرتا دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے مسائل یا تو شناختی بحران کے ہیں یا معاشی پسماندگی کے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی سیاست ہم نے اپنی عمر میں دیکھی ہے، وہاں پر عوام کا جو ابھار ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ہر سال ایک کوئی خاص سیزن آتا ہے جہاں پر عوام باہر نکلتے ہیں بڑے جینون طریقے سے، اس کے اندر جو پسماندگی کا سوال ہے عوام اس سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے، اس سے بڑی جڑت محسوس کرتی ہے، اور اس سوال پہ عوام زیادہ ابھار عوام میں دیکھا جاتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بجلی کا، پانی کا، اور پھر زمینوں کا، گندم کی سبسڈی کا جو مسئلہ ہے، اب وہ پوٹینشیل ہمیں بتایا جاتا ہے، اسٹیٹسٹکس بتائے جاتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے یہاں پہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہاں پر معدنی وسائل سے کمایا جا سکتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ سارا پوٹینشیل جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، یہ پوٹینشیل ایگزسٹ کہاں کرتا ہے۔ درست۔ اور وہ مجھے خیال بھی آتا ہے کہ کہیں میں نے سنا تھا کہ یہ حکمرانوں کا ایک خاص شیوہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو موت دکھا کر بخار پر راضی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج تک یہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا ایک کرافٹڈ ڈیزاسٹر دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم چھوٹے چھوٹے کرائسس کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کہ اب جتنے بجلی کے پوٹینشیل کی آپ نے بات کی، اب میں جس ضلع سے آتا ہوں وہاں پر ہمارے جو نالے ہیں ان کے اندر بجلی گھر بنائے گئے، ایک نالے کے اندر 3 بجلی گھر بنائے گئے۔ ان بجلی گھروں کو بنانے کے لیے جو ٹھیکیداروں کی واہ واہ ہو گئی، اب بنانے کے بعد جن کی زمینیں گئی تھیں ان کو کمپنسیشن بھی نہیں دے رہے ہیں، اب وہاں سے بجلی نکال کے ہیڈ کوارٹرز کو دے رہے ہیں، جن علاقوں کے نالوں سے پانی استعمال کر کے بجلی بنائی گئی ان کو بجلی فراہم بھی نہیں کی جاتی، اور یہی کم و بیش پورے گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے۔ اور اس بار بھی جو عوامی ابھار ہوئی ہے یہ پچھلے سے کچھ مختلف بھی مجھے نہیں لگتا کوئی مختلف ہے۔ عوام ہمیشہ اپنے ایشوز پر کھڑے ہوتے ہیں، عوام ہمیشہ اپنے ایشوز پر سامنے آتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ کلوز کروں گا کہ بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ ہمارے سارے ساتھی اپنی پوری نیک نیتی سے اس عوامی ابھار کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں ایک ایسی لائن ہے جس کو میرے خیال سے ہمیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی عوامی ابھار جینونلی اپرائزنگ کے باوجود وہ جو کلوز ہوتی ہے، وہ عوامی ابھار وہ بخار پہ راضی کر کے واپس آنے والی بات ہوتی ہے۔ وہ جو اصل جو کرکس آف دا میٹر ہے اس کی طرف ہم کبھی پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ یہ ایک سوال بھی ہے میرے خیال سے جس پر بالکل۔ بہت شکریہ عنایت بیگ صاحب۔ نجف علی صاحب، عنایت بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی موت دکھا کے بخار پہ راضی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس پوٹینشیل اتنا ہے، چاہے بجلی کے لیے پوٹینشیل ہو یا پھر یہ ہے کہ جو جس طرح خاص موسم کے اندر جو ہے نا فوڈ کی قلت، یعنی خوراک کی قلت ہوتی ہے، یا اسی طرح سے اس دن آپ نے بڑا بھرپور ایک دعادار پریس کانفرنس بھی کیا جس میں آپ نے کہا کہ جی ان تمام مسائل کا احاطہ کیا،
میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا روشنی ڈالے کہ کیا گلگت بلتستان کے یہ جو 4-5 مسائل ہیں، عوامی مسائل، کیا اس میں گورننس کا مسئلہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اشراف مطلب یعنی بیوروکریسی بھی ہے، یعنی اس وقت دیکھیں 36 ڈپارٹمنٹس ہیں، 20 وزیر ہیں، کیا اس میں گورننس کا مسئلہ ہے؟ جہاں پہ آپ نے پہلا یہ بھی کہا کہ شناخت اور ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہے، آئینی مسئلہ ہے، کیا وہاں پہ گورننس بھی ہے؟ بیڈ گورننس ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے خود فرمایا کہ جی پیپلز پارٹی نے حکومت کی، نون لیگ نے حکومت کی، پی ٹی آئی نے حکومت کی، لیکن عوام کے مسائل آج کم نہیں ہو رہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھا جائے اصل میں دیکھا جائے تو بیڈ گورننس ہے سب سے زیادہ، کیونکہ اشرافیہ کی عیاشیاں شامل ہیں۔ اسلام آباد سرکار گلگت بلتستان کو اگر 10 ارب روپے دے تو اس 10 ارب روپے میں سے 9 ارب روپے ہمارے اشرافیہ پر خرچ ہوتی ہے، 1 ارب گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی پر خرچ ہوتی ہے، درست، ٹھیک ہے نا۔ اور حد تو یہ ہے کہ مطلب جو پیسہ آپ اسلام آباد سرکار ہمیں دے دیتی ہے نا، وہ پھر اپنا بیوروکریسی کے ذریعے یہ پیسہ واپس بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ یہ ابھی جو ایک چیف سیکرٹری صاحب یہاں پھر رہا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی شعبہ شخص ہے کہ لوگوں کو چاہیے کتابیں چاہیے، لوگوں کو مطلب ہمارے بچوں کو اساتذہ چاہیے، ہمارے بچوں کو سکول کے لیے چھت چاہیے۔ میرا تعلق روندو تورمیک سے ہے، میرے گاؤں میں تورمیک میں 3 ایسے پرائمری سکول ہے جہاں جو آج بھی چھت نہیں، ہم امام بارگاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اندازہ کریں۔ اس اور منفی 20 منفی 25 میں میری بچیاں مڈل سکول تو کے بچیاں مطلب کھلے آسمان تلے پڑھ رہی ہوتی ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب اسلام آباد میں کوئی ڈریم فلان کس نام سے روڈ شوز کرنا، میں نے سنا ہے کہ ایک مطلب 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے یہاں پر خرچ کی گئی ہے۔ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ اس مطلب 1 کروڑ روپے سے مطلب وہاں سکول میں جو فیسلٹیز نہیں ہے وہ دیا جاتا ہے، بچوں کو کتابیں فراہم کی جاتی، تو یہ مسائل مطلب لوگ روڈ پہ نہیں آتے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو کتابیں فراہم کیا جائے، سرکار ان کو دوپہر کا کھانا دے رہی ہے، کھانا دیکھیں کھانا تو میرے بچے میں گھر سے کھا کے ہی جائے گا، اور 3 سالوں سے بلتستان کے سرکاری سکولوں میں بیک وقت کتابیں فراہم نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے وہاں جو میڈیکل کی سہولیات دیکھا جائے، ہیلتھ میں دیکھا جائے تو آپ کو مطلب ڈپٹی کمشنر ملیں گے آپ کو اضلاع میں، ایس پی آپ کو تمام اضلاع میں میسر ہوگی، لیکن گائنی ڈاکٹر نہیں ہوگی، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر میں پرسوں بھی کہا، میں عرفیش کہتا ہوں بلتستان ریجن میں 17 اسسٹنٹ کمشنر تو موجود ہے، لیکن ENT ڈاکٹر نہیں ہے، MRI مشین نہیں، پوری گلگت بلتستان میں 1 MRI مشین ہے۔ تو مطلب میں گزارش کرتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب سے، آپ شورا بازی چھوڑ دیں، واہ کرنا چھوڑ دیں، یہ پنک کلر بسیں، مطلب یہ پاپولزم، یہ لوگوں کے مسائل نہیں ہے، لوگوں کے اصل مسائل لوگوں کے تعلیم ہے، بے روزگاری ہے، صحت ہے، ان پہ آپ توجہ دیں۔ مطلب سردیوں میں آپ 8 گھنٹے بچوں کو رکھ لیتے، اس کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کی چھٹی آپ کم کر دیں، سردیوں میں آپ گرمیوں میں آپ 20 کی چھٹیاں کر دیں، اب وہ کم کر دیں، لوکل ہالیڈے جو آپ منا رہے ہیں وہ کم کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب سیکرٹری ایجوکیشن اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کرائے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان سے مخلص ہے۔ آپ کے بچے تو مطلب اچھے مطلب عربی پبلک اسکول میں پڑھے گا، اور میرے بچے کو دوپہر کھانا دے کر آپ گھر بھیج دیں گے، یہ جو ہے نا بلتستان عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم جو ہے نا ایشو کے طرف نشاندہی کی ہے، اور وہ ہے گورننس کی جو ہے نا خستہ حالی۔ تو جاوید صاحب آپ ذرا اس کو بتائیں کہ جیسا نجف صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہاں کوئی گلگت بلتستان میں اس دن میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی ایک جو ہے نا میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک انجینئرنگ کالج نہیں ہے، وہاں پہ گائنیکالوجسٹ نہیں ہے، MRI مشین نہیں ہے۔ تو آپ اس بیڈ گورننس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے یہ وہاں کے انسانوں کی زندگی پر اثرات مرتب کرتی ہے؟ ایکچولی جو گلگت بلتستان کا بیسک جو معاملہ ہے، ابھی کامریڈ نے بھی کہا کہ بھائی آئینی ایشو وہاں پہ جو آپ بیڈ گورننس کی جو آپ بات کرتے ہیں، اب سیکرٹریز ہیں یا مختلف جو بیوروکریٹس ہیں، منمانی تو ان کا ہے۔ اب جس ہم اسمبلی کی بات کرتے ہیں، بینگ نیشنلسٹ، ہم جس علاقے کے ہم سٹیٹس کی، اس علاقے کے ہم جو بیسک جو پاور کی ہم بات کرتے ہیں، اب سو کالڈ جو ایک وہاں پہ رکھا گیا ہے
सीएम के नाम से। मैं तो ये कहता हूँ कि यार एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो आप इस पाकिस्तान का, उस मुल्क का आप आईनी आप हिस्सा नहीं हो, तो आपका चीफ मिनिस्टर किस तरीके से हो गया? ठीक है, अगर हम चीफ मिनिस्टर को अगर हम मानते हैं एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके पास कितने इख्तियारात हैं? हमारा जो डिमांड है बेसिकली जो पावर्स जो होनी चाहिए वो अवामी नुमाइंदों के पास होनी चाहिए। जो हमारा सो कॉल्ड जो डमी असम्बली है उनके हाथ में होना चाहिए। कानून साज असम्बली अगर नाम रखा गया है तो सारे मामलात जो है हमारे जो जिस मेंबरान को हम सेलेक्ट करते हैं पावर्स तो उनके पास होना चाहिए। बिलफर्ज अभी जो आपका एजुकेशन जो सेक्रेटरी है वहाँ पे जो आपका वज़ीर तालीम जो एक नाम रखा गया है, आया क्या वो वज़ीर तालीम जो है उस सेक्रेटरी ओबे करता है? जो कोई उस ऊपर से कोई आर्डर जो हमारे सेक्रेटरी साहब जो करते हैं वो तो उसको दफ्तर के अंदर ही छोड़ते नहीं हैं। इस तरीके से आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका जितने भी सेक्टर्स हैं, फूड सप्लाई है, मुख्तलिफ जो हमारे पावर है, हाँ मुख्तलिफ जो वज़राज़ हैं जो बीइंग सो कॉल्ड जो हमारे उस गिलगित बल्तिस्तान का जो हमारा बजट है उसके ऊपर ये बोझ हैं। इनके पास तो कोई कुछ पावर नहीं है, इख्तियार नहीं है। हम ये कहते हैं कि बीइंग ए नेशनलिस्ट इख्तियारात सारे उस असम्बली के पास होने चाहिए। उसके तरफ आ जाएंगे इख्तियारात को हम कंक्लूड करते हुए। जो आपने बड़ी अहम जो है ना इन्होंने जावेद साहब ने नुक्ता उठाया है गवर्नेंस के हवाले से कि जो अफसरशाही है वो सो कॉल मुंतखब नुमाइंदों को जवाबदेह नहीं है, न वो असम्बली के लिए जो मौजूदा असम्बली है उसको जवाबदेह हैं। फिदा साहब ये बताएं कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो है ना फूड सब्सिडी यानी एक कहत का खुराक के कहत का सिलसिला अब चल रहा है, इसी तरह से तालीम और सेहत के अंदर जो नजब साहब ने तफसीलन बताया, और बिजली के हवाले से अगर आप देखें तो बिजली का भी एक इसी तरह का एक डिपार्टमेंट है और उन बजट वगैरह उनको भी मिलता है, सेक्रेटरी उनका भी है। तो ये जो 36 डिपार्टमेंट्स हैं, 20 वज़रा हैं, ये गवर्नेंस का फेलियर जो है ना जिसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मुख्तसरन अगर आप बताएं तो फिर हम इसको आगे बेस को लेकर जाएंगे। बुनियादी तौर पर सैफुल्लाह भाई गवर्नेंस ही नहीं, एक तो अगर गवर्नेंस हुआ तो बेड और गुड तो उस वक्त हो सकता है जब आपका गवर्नेंस हो। देखिए मैं इस टीवी शो के तवस्सुत से चैलेंज करता हूँ कि कोई एक डिपार्टमेंट बताएं जो फंक्शनल है, जीबी के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट बताएं जो फंक्शनल है। देखें आप माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे हमारे कमरेड दोस्त सारे इधर हैं, हम बरवक़्त जो है दफातर में जाने के आदी भी हैं, कायल भी हैं। 9 बजे गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी दफ्तर में कोई भी बंदा होता ही नहीं। 11 बजे आते हैं, 12:30 बजे नमाज के लिए जाते हैं। अब पहले वो 8 घंटे ड्यूटी तो दिला देना, उसमें कौन सा बजट इन्वॉल्व है? सीएम और चीफ सेक्रेटरी के को क्या मसला है कि इन सरकारी मुलाजिमीन का जो अवामी खदमतगार हैं बुनियादी तौर पर, इनको टाइम पे दफ्तर में आने में क्या चीज़ें ममानी है? देखें आप, एक तो है ना साहब हमारा जो गंदम सब्सिडी है उसका पूरा वैल्यू चेन देखें, सप्लाई चेन देखें, उसमें इतनी एम्बेजलमेंट से इतना करप्शन है, इतना लीकेजेस हैं। किसी को कोई सज़ा मिली है, जिसको सज़ा मिली दूसरे दिन वो बहाल हो जाते हैं। बताएं ना इन जितने भी हमारे सरकार के मुलाजिम वो इदारे हैं उनके बाअसर जो लोग हैं उनके एसेट्स कितने हैं, इनके इनकम क्या है, ज़रा देखें ना। ये अंधे तो नहीं है। पाकिस्तान से हमारे ऊपर वायसराय मुसल्लत करते हैं, उन वायसराय को इनको इतना भी शर्म नहीं आती है कि जी वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो इदारे बनाए हैं वो कम से कम फंक्शनल तो हो। एजुकेशन है, हेल्थ है, मतलब 36 के 36 डिपार्टमेंट नॉन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। इससे बेहतर है कि वो इदारे हो ही ना, ताकि हम अपना बंदोबस्त खुद करें। बहुत शुक्रिया इनायत साहब। 2 बड़े अहम चीज़ें इससे निकलती हैं, ये जो अभी हम गवर्नेंस की फेलियर की बात करते हैं। तो देखें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान भी आज गवर्नेंस फेलियर से 2-4 है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारे साथियों ने इस पे बातचीत की उसमें एक तो ये है कि जी जो वहाँ की हुकूमत है या उसका इंतज़ाम है जीबी का, वो अफसरशाही के कंट्रोल में है, वो मुकामी नुमाइंदों के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा पहलू जो हमारे और दोस्तों ने ये कहा कि देखें
جو ہمارے مقامی سیاسی نمائندے بھی ہیں وہ دراصل اس افسر شاہی کے ساتھ مل کے اس اشرافیہ کے ساتھ ملنے کے لیے دولت کمانے میں مصروف ہے. تو اور پھر تیسرا اسی کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ تعلیم میں قلت ہے، صحت میں قلت ہے، خوراک میں قلت ہے، بجلی میں قلت ہے، پانی میں قلت ہے، حتیٰ کہ لوکل باڈیز نہ ہونے کی وجہ سے، لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچرا اٹھانے کا بھی ایک جو ہے نا بحران ہے. اس کے لیے پرائیویٹ سرمایہ داروں کو لا کے یہ سارے کام ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ میرے خیال سے جو انسانی سیاسی تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی خطے کے اندر جو سٹرکچرز آف گورننس ہیں ان کو اگر بنا سر پیر کے جس طرح سے، جس کو لمنل ایک اسٹیٹ کہتے ہیں، اس طرح سے جب رکھا جاتا ہے تو وہ ایسی ہی صورت اختیار کرتا ہے کہ وہ جیسے کوئی بکھرا ہوا خزانہ ہو، اور جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ وہاں سے جو لوٹ کے لے کے جا سکتا ہے لوٹ کے لے کے جائے گا. جی بی کی صورتحال ایسی ہی ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ کون لوٹ کے لے کے جا رہا ہے. جس کے پاس طاقت ہے پہلے تو وہ لوٹ رہا ہے، پھر باقی وہ لوگ ہیں جو اس طاقت کے وفادار ہونے کی بار بار ایشورنس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، تاکہ اس وفاداری کی ایشورنس میں ان کا بھی کہیں وہم و گمان میں یہ ہے کہ ہم بھی شاید ایسے ہی با اختیار کبھی بن جائیں تاکہ ہم بھی اس خزانے کو اس طرح سے لوٹ سکیں. اب گلگت بلتستان کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر اکثر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سارا جو کالونیل ایک جبر ہے یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے وہاں پر نافذ ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں نا ان کے جیسے ہونے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ ہمارے ہی لوگ ہیں. یہ جن کو ہم منسٹرز کہتے ہیں، جن کو ہم سیکٹریز ہمارے اپنے ہیں، یہ سارے یہ اس ریس میں لگے ہیں کہ وہ بھی اس اشرافیہ کا حصہ بنے ہیں کہ جو جس کے ساتھ مل کے وہ جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. اب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، سیدھا سادہ سوال ہے کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. ایک طرف مفلوق الحال عوام ہے گلگت بلتستان کی، دوسری طرف جابر ہے اور جابر کے اعلی کار ہیں جو مقامی ہیں، جو باہر سے نہیں آئے. باہر سے تو ہے جبر کا ایک پورا سسٹم، لیکن اس کے اندر سے اعلی کار ہیں اور وہ پورا ایک طبقہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی ہم تو ہیں ہی مفلوق الحال لوگ. اب ہم کس چیز پہ رونا رو رہے ہیں؟ اب یہاں پر پیسوں کا قلت کا ایشو بتایا جا رہا ہے، سبسڈی اس لیے کاٹ رہے ہیں، ادھر یہ IMF کے ساتھ ڈیلے کر رہے ہیں، یہ بینکرپٹ ہونے کے نزدیک ہیں یا پتہ نہیں ہے، کوئی چھلاوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک سیدھی سی بات ہے، گلگت بلتستان کے اندر یہ سروس سیکٹر کو اٹھا کے بھی آپ وہاں کی جو نیچرل انڈسٹری ہے، مطلب آپ کے معدنیات کی، پانی کی، جنگل کی، ٹورزم کی، ان 4 نیچرل انڈسٹریز کا، بارڈر ٹریڈ کی، ان کا کوئی رف تخمیمہ. اور یہ میں تو معیشت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں کوئی اپنا اوپینین شیئر نہیں کر رہا ہوں. معیشت ان کے افسروں سے بہتر معیشت سمجھنے والے دوستوں نے حساب کتاب لگایا ہے، اور محتاط اندازے کے مطابق سالانہ کی بنیاد پر پاکستان ہماری ان نیچرل انڈسٹریز سے 2.5 خرب سے 3 خرب اٹھاتا ہے، 250 سے 300 ارب اٹھاتا ہے، اور بدلے میں ہمیں بجٹ یہ کیا دیتے ہیں، اور اس بجٹ کے اندر سے ٹرکل ڈاؤن ہو کے کتنا نیچے آتا ہے اور یہ کتنا اٹھاتے ہیں. یہ کھلی ایک ننگی بربریت ہے، کھلا لوٹ مار ہے. اس کے اندر یہ کہ جتنی کھلی لوٹ مار ہے اتنی ہی کھلی پوزیشنز لینے کی ضرورت ہے. جی ہم ایک خاص طبقہ ہے جو لوٹ رہے ہیں اور ہمارے اندر سے یہ لوٹ رہے ہیں. اس کے لیے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجوں کے نتیجے میں جو عوام موبلائز ہو رہی ہے، میں تو عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کو بھی نہیں دیکھ رہا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ -20 میں وہ گھر بار چھوڑ کے کون آ رہا ہے باہر. ہفتے تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کو شاید اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ یہاں سے 300 ارب جا رہا ہے، یہ بجٹ کیا ہے، سیکٹریز کیا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے میرے گاؤں کے بیچ میں سے کوئی ایکسکویٹر جا رہا ہے، وہ اندر سے کچھ کاٹ پیٹ کے لے کے جا رہا ہے، ٹریکٹروں میں بھر کے وہ کیا لے کے جا رہا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، اور ان سے چھن کیا رہا ہے، ان کو بدلے میں مل کیا نہیں رہا ہے. لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے اور اس کے لیے کھڑے ہیں. لیکن اگین قیادت کا بحران صرف سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہے، ان عوامی تحریکوں کے اندر بھی ہے. جب تک یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ، اب ظاہر سی بات ہے مختلف نقطہ نظر کا ایک ملبہ بھی ہے. اس پہ آتے ہیں کہ مطلب کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں. میں جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم نے مسائل کی نشاندہی کی، ہم نے بیڈ گورننس، خراب جو وہاں کی جو ہے نا انتظام ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا، مقامی اشرافیہ جو ابھر رہی ہے اور جو افسر شاہی اس کا بھی ذکر کیا. حل کیا نظر آتا ہے اس سب کے لیے؟ یعنی بحیثیت ایک سیاسی کارکن، ایک نیشنلسٹ، آپ اس کا گلگت بلتستان جو ایک متنازع خطہ ہے اس کا حل آپ کیسے دیکھتے ہیں تاکہ اس میں بہتر گورننس بھی ہو
لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں تا اس وقت کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو صفی اللہ صاحب اس پہ تقریباً پچھلے 25-30 سالوں سے ہمارا اسٹرگل ہے. جو بینگ اے قراقرم نیشنل موومنٹ کا جو ہمارا موقف ہے تو ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر. تو UN جو ریزولوشنز کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا تصفیہ تک تو سیلف رول ہم مانگتے ہیں. جس طریقے سے آپ کا آزاد کشمیر کا ایک سیٹ اپ ہے, سر لولی لنگڑی ہے یہاں پہ, لیکن اس طرز کا ہم نظام چاہتے ہیں جہاں پہ اپنا صدر ہو, اپنا وزیر اعظم ہو, اپنا آزاد اسمبلی ہو, اپنا خود مختار سیٹ اپ ہم چاہتے ہیں. صحیح. تو جس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جب تک ہماری آزاد جو اسمبلی ہوگی, ہمارے پاس پاورز ہوں گے. دیکھیں ہم جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان تو بہت اہم جغرافک لحاظ سے بہت اہم خطہ ہے. تو اس پہ جب ہمارے پاس پاورز ہوں گے تو ہمارے ساتھ میں جو سپر پاور اس وقت دنیا کے اندر جو ابھرتی ہوئی ایک طاقت ہے جو چائنا ہے, تو ہم جا کے ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں, اس سے پہلے قدیمی جو ہمارے ٹریڈ روٹس ہوا ہے سلک روٹ کو, اس پہ تو ہم ان کے ساتھ بھی ہم جا کے بات کر سکتے ہیں. پھر آ کے ہمارا لداخ کرگل ہے یہاں پہ جو روٹس ہیں قدیمی جو ہمارے راستے ہیں, ہم اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اب استور سے ہم جا کے وہاں پہ جو روٹس ہیں ہمارے قدیمی, ہم ان کو ٹورزم کے اس لحاظ سے, ٹریڈ کے لحاظ سے پاور جب ہمارے پاس ہوں گے تو جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز بنیادی طور پہ آپ اختیار کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں جب تک جب تک ہمارے پاس اپنا گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنے خطے کے اس کو ہم اختیارات ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو یہ سارے جو معاملات ہیں 75 سالوں سے ایک یہاں سے آ کے ہوئے جو ایک ڈی سی جو پورے ایک علاقے کو یا اے سی جو ایک علاقے کو جو کنٹرول کرتا ہے, اس کی جو بدماشی ہے, اس کی جو وہاں پہ افسر شاہی ہے یا اور سیکٹریز ہیں, تو یہ تو معاملہ تو چلتا رہے گا. ہم اپنے اختیار کی ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ فدا صاحب. میں نجف علی صاحب سے کنکلوڈ کراؤں گا. یہ دیکھیں جو جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے یہاں اختیار کا, میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں, اس کا جو 73,000 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے یہ دنیا میں یونیک منفرد ہے. اس لیے کہ یہ اس کے اندر جو گلیشیئرز ہیں وہ گلیشیئرز دنیا کے موسمی تبدیلیوں کے لیے اور پاکستان, ہندوستان, چائنا اس پورے خطے کے لیے بھی بڑا اہم ہے. جو اختیار کی بات کی, اس اختیار کے حوالے سے یہ ہے کہ آج گلگت بلتستان کے اندر جو بھی انتظام ہے, قوانین ہے, اس کا کوئی آئینی جو ہے نا تحفظ حاصل نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مسائل کا حل؟ کیا آپ جاوید صاحب نے جو بات کی اختیار ان سے متفق ہے یا آپ کا اس میں اور کوئی نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو دو چیزیں ہیں, ایک تو جو سوچ بوجھ رکھنے والے پڑھے لکھے جو پوری دنیا کو جو نا اپنے جو اہمیت پوری دنیا کے نظر میں جو دیکھنے والے, ان کا سوچ اور عام پبلک کے سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پبلک جو ہے نا وہ یہ جو پاکستان بیس سیاسی پارٹیوں سے یہ توقع وہ مایوس ہو چکی ہیں کہ ان کے مسائل یہ حل نہیں کر پا سکتے. اچھا جو نیشنلسٹوں کے ساتھ ریاست کے جو اداروں نے اتنے جبر کی ہوئی ہے عوام کے اوپر, انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہ مثال بنائے ہو, جیسے ہمارے کامریڈ بابا جان اور اس کے جو ساتھی ہیں 11 سال جیل میں لگا کے یہ عوام کو تاثر دیا ہے کہ جی تم لوگ اگر نیشنلسٹوں کے ساتھ جاؤ گے تو تمہارے اوپر یہ جبر ہو سکتا ہے. ان دو مختلف جو بیانیوں کے اندر ہمیں جو تیسرا جو بیانیہ نظر آتا ہے وہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی. اس کو ذرا بہتر طریقے سے فعال کریں. جب تک لوگوں کو ذہن میں جو خوف ہے وہ نہیں بیٹھتی ہیں تو وہ جا کے شاید اپنے مسائل کو روڈ پہ ہی حل کر سکیں. لیکن یہ مسائل کسی اسمبلی نے حل نہیں کرنا, کسی ادارے نے حل نہیں کرنا. جن اداروں کو یہ پتہ ہے کہ نیشنلسٹ کون سا بندہ کس جگہ پہ کہاں کھانا کھایا, یہ اپنے ٹائم ادھر لگانے کے بجائے جو چوری کرتے ہیں, جو ہمارے جو ہے نا وہ سبسڈیز کے ڈاکے ڈالتے ہیں, جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں غبن کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟
اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو انسان ہے گلگت بلتستان کا جو 22 لاکھ کے عوام ہے وہ خوشحال ہو کے اپنی عزت اب نفس کے ساتھ اپنے حقوق کی بات کریں. وہ صرف پیٹ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے دو چیزیں دیکھیں, ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ عوام کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا, اور ہمارا جو بیوروکریٹ ہے وہ عوام کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے کونے پہ لگایا ہوا. اور یقیناً یہ اسٹریٹجیکلی جاوید صاحب کو ایگری کرتا ہوں کہ جی جب تک یہ اس کے اپنے بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا, اس اسمبلی کو اس قانون تک نہیں لائے گا, تب تک ہمارے مسائل بہت مشکل ہے حل. بہت شکریہ عنایت بیگ صاحب. بڑا دلچسپ مطلب ایک پہلو کی طرف فدا صاحب نے نشاندہی کی, جہاں پہ جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے عوام کو اختیار ملنا چاہیے, وہاں پہ فدا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بالکل اختیار بھی ملنا چاہیے, لیکن ساتھ میں اس عوام کو جو ہے امپاور بھی کرنا ہے, جو خوشحال نہیں ہیں, جو غریب ہیں, جو اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اور بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا زندہ مثال یہ ہے کہ 18 سال سے تو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا ہے. تو آپ جو ہے نا کیسا دیکھتے ہیں تا اس وقت تک کہ جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا ہے, گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ان کے سیاسی, معاشی, ثقافتی اور دیگر مسائل کے لیے اور ماحولیاتی مسائل کے لیے آپ کیسا حل آپ کو نظر آتا ہے, یا اس پہ روشنی ڈالیے؟ نہیں, یہ جس طرح سے ساتھیوں نے بات کی اس سے اتفاق کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا, اور یہ ہے کہ مختلف سبجیکٹس ہیں نا اس سماج کے بھی, تو ہم جب حل کی بات کرتے ہیں تو ہر سبجیکٹ کا ایک الگ حل ہوگا, تو یہ تو کافی لمبی بات ہو جائے گی. لیکن اگر سب کو اگر سمیٹ کے کوئی ایک بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جڑوں پر یہ ہمارا نوآبادیاتی جو نظام ہے, جو کالونیل سسٹم ہے, وہ ان تمام مسائل کی جڑ ہے. اور جب اس کی طرف اپروچ کر کے کسی حل کی بات کی جائے تو تصفیہ کشمیر تک تو یہ ہو سکتا ہے سب سے بہتر میرے خیال سے. اور ہم نے اپنا ایک پیپر بھی اس حوالے سے جاری کیا تھا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے تصفیہ تک گلگت بلتستان کو مکمل داخلی خود مختاری دی جائے, جس کا یہ مطلب ہو کہ دفاع اور خارجہ پالیسی اور کرنسی جو سبجیکٹس ہیں یہ اس کالونیل اسٹیٹ کے پاس رہیں تب تک جب تک تصفیہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنے بھی لیجسلیٹو سبجیکٹس ہیں, قانون سازی کے جتنے بھی قلمدان ہیں, وہ سارے گلگت بلتستان کی ایک خود مختار آئین ساز اسمبلی کو منتقل کیا جائے. یہ وزارت اور سیکریٹریٹ جو امور کشمیر کے جو بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور پھر جہاں جس طرح سے آزاد کشمیر کے سیٹ اپ کی بھی جس طرح سے بات کی ساتھیوں نے, اگین دیکھیں نا وہ پسماندگی کا سوال اس کے اندر ایڈریس نہیں ہو رہا. میرا زیادہ کنسرن اس سوال کے ساتھ بھی ہے. صدر, وزیر اعظم اور یہ چیزیں بھی اب دیکھیں نا, پہلے چیف ایگزیکٹو تھا, سی ایم گورنر ہو گیا, تو ایکشن کمیٹی کے مطابق تو پسماندگی کا خلیج تو اور بڑھ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پورٹ فولیوز آنے سے ہمارا جو شناختی بحران ہے وہ کہیں ہیل ہو, لیکن الٹیمیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر الٹیمیٹلی وہ خطہ اگر کوئی آزاد مملکت بھی بن جائے اور اس کے اندر پسماندگی کا سوال اسی طرح سے ہے جس طرح سے آج کا ہے, تو عوام شاید اس شناختی سیٹ اپ سے بھی بغاوت کریں. تو ان دونوں کو پیریلل چلانے کی ضرورت ہے. کہیں پر بھی ہم اگر اس کو پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا کریں گے, میرے خیال سے پرابلم ہوگی. ان کو ساتھ چلانے کی ضرورت ہے, اور جب تک مسئلہ کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات جو فدا بھائی نے کی اس سے میں رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتے ہوں نا, جس طرح سے اس سارے سینیریو کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کا کام بہت قابل تعریف, بہت قابل ستائش ہے. لیکن میں اس تمام سسٹم میں عوامی ایکشن کمیٹی کو یا کسی بھی اس طرح کی تحریک کو متبادل کے طور پر میں ذاتی طور پر شاید اس طرح سے نہ دیکھ سکوں, کیونکہ تحریکوں کو ہم نے دیکھا ہے. یہ 2012 میں بھی ایکشن کمیٹی کی تحریک اٹھی تھی, اس کے حاصلات پر گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, مطلب وہ پہلے کبھی نہیں ہوا, بڑی ہے اس کے حاصلات ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آئیڈیالوجی کے اوپر مضبوط کوئی پلیٹ فارم ہو جو کوئی مکس اچار کی شکل نہ ہو, تو اس طرح کی چیزیں شاید کوئی بہتر کنکریٹ تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں. جس طرح سے تنظیموں کی بات, گلگت بلتستان یونائٹڈ موومنٹ ہے, کراکرم نیشنل موومنٹ ہے, عوامی ورکرز پارٹی ہے, بلارستان نیشنل فرنٹ ہے, کوئی بھی تنظیم ہے جو جس کا بنیادی مقصد اس خطے کو ڈی کولونائز کرنے کا ہے. اس کے علاوہ اس کے کیا مزید چیزیں ہیں, ان کے اوپر کوئی اس طرح کا ان کی کوئی الائنس بنتی ہے, ان کی کوئی تحریک بنتی ہے, تو میں اس کو شاید متبادل کی طرف کوئی پیش رفت سمجھوں. اس وقت یہ مجھے بہت نجف علی صاحب, آخری ورڈ آپ کے ہیں. دوستوں نے جو باتیں کی,
چاہے وہ خود مختاری ہو، بیسکلی ڈیکولونائزیشن ہے، یعنی اس کلونیل نظام کا خاتمہ کر کے مقامی طور پہ لوگوں کو اختیار ملے. اور جیسے ہمارے دونوں دوستوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے نا جب تک اس ڈیکولونائزیشن کے فوائد عام آدمی تک نہ ملے، عام انسان خوشحال نہیں ہوگا. وہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں لوٹ کھسوٹ جاری ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو بات نہیں بنے گی. آپ ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے آپ کے پاس کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے ہیں، تو آپ اس کو آگے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے درست کہا ہے کہ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی، جیسے آپ نے خود کہا کہ دیکھیں مین اسٹریم پارٹیاں تو لوگوں کے مسائل کے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں، تو کیا آپ ایک نیا بیانیہ اس عوامی ایکشن کمیٹی اور لوگوں کے جدوجہد سے آگے ابھرتا ہوا نظر آپ کو آتا ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، اور اس کا مسائل کا حل جو دوستوں نے کی اس پہ بھی اپنا نقطۂ نظر رکھے. سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو گلگت بلتستان پر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. 75 سالوں سے وہ ہمیں مطلب ہمارے پر اعتماد نہیں کر رہے. ریاست کو چاہے کہ بلتستان کے عوام پر اب اعتماد کرے. مثلا کارگل سکردو روڈ اس لیے نہیں کھول رہا ہے کہ ان کا بلدیوں پر اعتماد نہیں ہے، یا ادھر استور انڈیا روڈ اس لیے نہیں کھول رہا ہے کیونکہ ان کو استوریوں پر اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد کی اتنی فقدان ہے کہ گلگت بلتستان کا کوئی مقامی شخص گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کا جج نہیں بن سکتا. اور ہمیں دیکھو نا، ہمیں انصاف مل جاتی ہے سول جج سے، ہمیں گلگت بلتستان میں انصاف مل جاتی ہے. کم از کم سیشن جج بھی مناسب فیصلہ کرتا ہے. چیف کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ سے گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی انصاف نہیں ملتا. اس لیے نہیں ملتا ہے، پیپل پارٹی اپنا ورکر کو جج لگا رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنا ورکر کو جج لگا رہی ہے، حتیٰ تو یہاں تک کہ مساجد کو بھی شیعہ مساجد کے لیے ایک جج دیا ہوا ہے، سنی مساجد کے لیے جج دیا ہوا ہے، یا اہل مطلب اسماعیلیہ برادری کے لیے اب نوربخشی برادری کہہ رہے کہ ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. تو میری تو گزارش یہ ہوگی نا، کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس سے ہمارے ججز جو منتخب ہونے والے ہو، جن کو تعیناتی کرنا ہو نا، وہ میرٹ کی بنیاد پر ہندوستان کی ججز کی تعیناتی ہو، اور وہ تمام ججز مقامی ہو. جس آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ کا جج، آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ کا جج مقامی ہے، اس لیے گلگت بلتستان کی جج مقامی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کرنے چاہیے. جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتی تو جو ہے نا سیاسی جو ہے نا بحران جاری ہوا سرے رہے گا. میں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے تمام قوم پرست تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے. اب گلگت بلتستان کے عوام قوم پرستوں کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ اب وہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے مایوس ہو چکی ہے. مثلا میں دیکھو نا، میسم کاظم اسمبلی میں بل پاس کر کے ہمارے اوپر ٹیکس نافذ کرتے ہیں، علی ربیع صاحب آ کر پر تحریر کرتے ہیں. تو مطلب اب لوگ سمجھ چکے ہیں، مطلب ادھر امجد ایڈوکیٹ صاحب ہاتھ کھڑا کر کے اسمبلی میں جو ہے نا ہمارے اوپر بل پہ ہم ووٹ دیتے ہیں. پیپل پارٹی سکردو کا صدر یادگار پر تحریر کرتے ہیں، یا ادھر غلام احمد صاحب مسلم یونین کا بل کے حق میں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ادھر جا کر ضلع سکردو کے صدر مسلم یونین والے یادگار پر تحریر کرتے ہیں. اب عوام سمجھ چکے ہیں، ان بہروپیوں کو پہچان چکے ہیں، ان صورتکاروں کو پہچان چکے ہیں. تو ان صورتکاروں سے، ان بہروپیوں سے نجات دلانے کے لیے گلگت بلتستان کے تمام حق پرستوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا. اور ریاست سے بھی گزارش ہے کہ آپ شیڈول 4 نافذ کرنے کی بجائے ATA لگانے کی بجائے عوام کی مسائل سننے کی صلاحیت پیدا کریں. لیکن کینسر کے علاج کرے گا تو بہتر ہوگی نا. آپ کینسر کا علاج نہیں کریں گے تو مرض بڑھتا جائے گا. تو گلگت بلتستان کے مسائل شیڈول 4 میں نہیں ہے، ATA میں نہیں. گلگت بلتستان کے مسائل کا واحد حل ہے داخلی خود مختاری ہے، آئین ساز اسمبلی ہے، اور گلگت بلتستان میں تعلیم صحت کی سہولیات دینا ہے. گلگت بلتستان کے وسائل پر قبضہ گردی کا خاتمہ ہے. کم از کم گلگت بلتستان میں اور کچھ نہیں ہے تو ٹورزم ہے، اس پر بھی اگر غیر مقامی لوگ قابض ہو جائے تو ہمارا پڑھا لکھا ہمارا لوگ کہاں جائیں گے؟ NLC سے کم از کم NLC سے واپس لے کر ہمارے سوز بارڈر کو ہمارے حوالے کر دینا چاہیے. SCO سے جان چھڑانا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو نیٹ ملے. FWO گلگت بلتستان کے گلگت سکردو روڈ کا قاتل ہے. جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس میں FWO برابر شریک ہے. کم از کم FWO سے اس روڈ کا جو ہے نا نکال کر کسی اچھے کمپنی کو، چائنیز کمپنی کو لے کر گلگت سکردو روڈ کو محفوظ بنانا چاہیے. اور گلگت بلتستان کے تمام
खूबसूरत मकामात पर इस वक्त हमारे फ़ौज पाकिस्तान काबिज़ है, वो उन्होंने हट बनाया हुआ है। वहाँ जाने के लोगों को जो है ना एनओसी लेना पड़ता है, वहाँ जाने के लिए चेक पोस्टों से गुजारना पड़ता है। कम से कम किसी अस्टोर वाले को अस्टोर जाने के लिए इनसे एनओसी लेना ना पड़े, और जितने खूबसूरत मकामात हैं वो हमारे लोगों के, मकामी लोगों के अफराद के हवाले किया जाए ताकि हम टूरिज़म से कमा सकें। नाजरीन, आपने नजफ़ अली साहब, जावेद साहब, फ़िदा साहब और इनायत बेग को सुना। उन्होंने 3 तरह के जो है ना आपने आज की गुफ्तगू को सुना। ओके नाजरीन, आपने आज की जो है ना हाई एशिया एक्सक्लूसिव के अंदर जो है ना हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुन ली। उससे ये एक नतीजा निकलता है कि ये हम तमाम इस बात पे हमारे मेहमान मुत्तफ़िक़ थे कि देखें गिलगित बल्तिस्तान को जो आज मसाइल से दो चार हैं, बड़े बड़े मसाइल से, गंभीर मसाइल से दो चार हैं, उसमें जब तक हुकूमत पाकिस्तान अपने नवाबादियाती जो है वो तसल्लुत को ख़त्म करके उसको एक आइनी रास्ता अपनाते हुए दाखिली ख़ुद मुख्तारी नहीं दी जाती है, तब तक वहाँ के मसाइल में कमी नहीं आ सकती है। हमारे मेहमानों ने एक और दिलचस्प पहलू ये भी साथ में रखा कि देखें दाखिली ख़ुद मुख्तारी चाहे वो कश्मीर जैसा सेटअप हो या फिर जो है ना उस तर्ज का कोई सेटअप हो, मसला सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि जब तक वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हैं जिसमें पब्लिक एजुकेशन, पूरे ख़ित्ते के लोगों को हुकूमत जो है ना तालीम का ज़िम्मेदारी ले ले, सेहत की ज़िम्मेदारी ले ले, और यहाँ तक कि वहाँ जो अदलिया का जो सूरत हाल है जिसमें अदलिया जो है ना वहाँ लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकती है, वहाँ के मुकामी वकला जो है ना जजीज़ नहीं है, और इसी तरह से बिजली के जो मसाइल हैं, इसी तरह सयाहत के जो मसाइल हैं, और इस सयाहत के ज़रिए और मिनरल्स के ज़रिए जो गैर मुकामी सरमायादारों का कब्ज़ा होता जा रहा है, उस सब के ऊपर जो है ना कवानीन बनाने के लिए एक मुकामी बाइख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो है ना जब तक कि वहाँ मुकामी हुकूमतें नहीं होंगी, लोगों के बाइख्तियार मुकामी हुकूमतें नहीं होंगी, तब तक वहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। तो इसके साथ हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे हाई एशिया एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन पे बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट प्रोग्राम जैसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका।